الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآله وأهل وأزواج سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سی معراج اکراز محبتانا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ جان والا. صدیا طالب اتے مطلوب گیا جبریل سے صد لے جان والا. باز گند بنا دروازیاں دے کیوں گیا سی عرشاں تے جان والا. اتھے عقل نو دخل کی حافظ ہوئے جان جان والا جل جان والا. آقا گئے معراج پر بلغ الہدا بکمالہ. اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت جا بجلالہ. ہیں سب صفات ان کے بھلے حسنت جمیع خصالہ. سب مؤمنوں مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ. اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات خالق ارض و سما جل وعلا شانہ کی لا محدود حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شہنشاہ شب اسرا خاتم المرسلین شفیع المذنبین راحت اللہ شقین مراد المشتاقین لجبال پیارے آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بسم میں اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ جمعۃ المبارک کے پاکیزہ لمحات کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر مشتبہ جمیع شرکاء کی مغفرت و بخشش فرمائے. خالق علم جزل قرآن و سنت کی روشنی میں عزت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی اور ہم سب کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ابدی دائمی محبت نصیب فرمائے. محبت سے بولیے آمین. برادران اسلام، چونکہ کل 27ویں شب معراج ہے تو آج اسی حوالے سے لیلۃ المعراج میں جو عظمتیں اللہ پاک پروردگار نے
اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اپنی وسعت کے مطابق ایک کوشش کرنے کی تلو کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری زبانوں پر، دل دماغ پر ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے شب معراج جس معجزے کا اظہار کائنات انسانی کے سامنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا، وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی شے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی عامی بندے سے ظاہر ہو اسے استدراج، شعبدہ بازی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے کسی کامل مومن ولی سے اس کا اظہار ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ جب انبیاء اور مرسلین سے ایسی خلاف عادت چیزوں کا ظہور ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ جب خود رب العالمین کی طرف سے کوئی ایسی شے نظر آئے تو اس کی قدرت کاملہ کا اظہار کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ معراج، وہ شروع میں نے کہا کہ سی معراج ایک راز محبتاں دا، یہ محبتوں کا ایک راز ہے جو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے یار پر انتہائی محبت فرمایا۔ فرما میرے حبیب فرش والے تیرے مقام کو بھلا کیا جانے، ہم نے تو عرش اعظم پہ بھی تیری عظمت کے جھنڈے لگا رکھے ہیں۔ میرے حبیب یہ فرش والے بھلا تیری شان کو کیا جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، محبوب عرش پر بھی تیری عظمتوں کے جھنڈے لہرائے گئے اور لہرا رہے ہیں اور قیامت تک لہرائے جاتے رہیں گے۔ میرے پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے لیے رب ذوالجلال نے جبریل کو حکم دیا، جبریل سب ملائکہ سے کہو جنت کی آج خوب سجاوٹ کی جائے۔ سبحان اللہ، جنت پہلے ہی سجی دھجی ہوئی تو ہم موڑ دوبارہ جنت کی سجاوٹ اور نئے ساز و سامان جنت میں۔ یا اللہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اہل جنت آ رہے ہیں۔ فرمان نہیں، یار کی زبانی ہم نے جنت کا سودا کیا ہے اہل ایمان سے۔ جب سودا کیا جاتا ہے تو پھر جو چیز بیچی جاتی ہے لینے والا کہتا ہے دکھاؤ تو صحیح جو چیز مجھے دے رہے ہو۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام اسی جنت کے سودے کرتے گئے، مگر ہر ایک سے قوم نے پوچھا جناب جس جنت کی بات کر رہے ہو کیا اس جنت کا نظارہ کیا ہے؟ کہا نہیں، عرش والے نے وحی کے ذریعے جبریل کے ذریعے ہمیں آگاہ فرمایا۔ آخر اس کی قدرت اور مشیت کا تقاضا ہوا کوئی ایک تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو سب کچھ دیکھ کے جائے اور بتائے کہ میں اپنی نگاہ نبوت اور رسالت سے سارا منظر دیکھ کے آیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے بے شک اللہ رب ذوالجلال نے جنت کا سودا کیا اہل ایمان سے۔ کس انداز میں؟ مالک کائنات فرماتا ہے مومنوں سے ان کے مال لیے، ان کی جانیں لی، بدلے میں ان کو جنت دے دی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اسی لیے قرآن کریم میں خالق علم جزل نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ یہودی کہنے لگے اللہ قرض کیوں مانگتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے رستے میں دو، میں بڑھا چڑھا کر تمہیں دوں گا۔ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ بھی فرما، کہیں فرما فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، میں بدلے میں جو اجر کریم دوں گا اس کرم کی انتہا کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو یہودیوں کی بات ہے، یہ بھلا کیا جانے، یہ تو بدبخت ہیں، ان کی زبانیں ناپاک ہیں۔ یہاں شان قدرت بیان کرنی ہے۔
میں انسانیت کو ان کا ٹائٹل بتا رہا ہوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری کائنات انسانی کے لوگوں تم مجھ رب کے در کے فقیر ہو۔ فرما میں ساری کائنات کو پالنے والا پالنہار پروردگار ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سودا کر رہا ہوں۔ آؤ پن دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جہاں اللہ کریم نے اہل ایمان کی نشانیاں بتائیں، وہاں نشانیوں پر ایک عظیم تر نشانی یہ ہے کہ مومن غیب پر بھی ایمان رکھتا۔ جنت کسے دیکھی ہے؟ ساڈے وچوں کسے نہیں دیکھی، مگر سونے نبی تے اتے اللہ نے جڑا قرآن مقدس نازل کیتا، اس قرآن وچ فرمایا جنت غیب، غیب والیاں چیزاں میں اپنے یار نو بکھائیاں۔ فرما کائنات انسانی کے لوگوں بس محبوب کی زبان پر اعتماد کر جاؤ، بس یوں سمجھو کہ تم نے پروردگار کی بات مان لی۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ اچھا، خالق الجزل جل وعلا شانہ نے محبوب کو معراج کروایا، مختلف وجوہات محدثین نے لکھی ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی میں سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان وجوہات میں سے ایک وجہ، ایک بار یوں بھی ہوا کہ ان الارض افتخرت علی السماء فقالت الارض انا خیر منک، زمین اسمان دا ہویا ہے آپس وچ مکالمہ، گفتگو، بول چال، زمین نے اسمان تے فخر دا اظہار کیتا، آکھن لگا میں، زمین آکھن لگی میں تجھ سے افضل ہوں، اس واسطے کہ اللہ نے لأن اللہ تعالی زیننی بالبلاد والبحار والانہار والاشجار والجبال وغیرہما، کہنے لگی زمین اللہ نے مجھے افضل بنایا، مجھ پر شہر آباد کیے، دریائے، نہریں، ٹرک، پہاڑ، دیگر کئی چیزوں سے مجھے زینت بخشی۔ آسمان نے جس سوال زمین کا جو سنا تو کہنے لگا آسمان فقالت السماء انا خیر منک، میں تجھ سے بہتر ہوں، لأن الشمس والقمر والکواکب والافلاک والبروج والعرش والکرسی والجنت فی، آسمان کہنے لگا کہ جناب میں تجھ سے بہتر ہوں، سورج، چاند، ستارے، آسمانی بروج، عرش و کرسی، لوح و قلم، حتیٰ کہ جنت بھی مجھ میں۔ زمین نے کہا قالت الارض فی بیت جزرہ یطوف الانبیاء والمرسلین والاولیاء وعامۃ المؤمنین، زمین نے کہا مجھ پر کعبہ ہے جس کا طواف تمام انبیاء اور مرسلین بھی کرتے رہے، تمام اولیاء کرام اور مومنین بھی کرتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا قالت السماء فی بیت المعمور یطوف بہ الملائکہ، فرمایا تو زمین فخر نہ کر، مجھ پر بھی ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، تیرا طواف آ کے فرشی خاکی کرتے ہیں، میرا طواف افلاکی کرتے ہیں۔ آسمان نے یہ جواب دیا تو زمین پھر بولی قالت الارض ان سید المرسلین وخاتم النبیین وحبیب رب العالمین وافضل الموجودات علیہ الصلاۃ والسلام ووطن فی وعدل الشریعت علیہ، زمین نے کہا کہ مجھ پر سید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن معروف بھی ہے، آپ کی شریعت مطہرہ بھی مجھ پر جاری ہے، حبیب کا وجود مقدس بھی مجھ پر جاری ہے۔ اللہ کریم کے سامنے اب آسمان نے فلما سمعت السماء عجزت، آسمان عاجز آ گیا ہے دلیل سن کے زمین نے، عجزت وسکنت عن الجواب، زبان خاموش ہو گئی آسمان دی، یا اللہ کی جواب دے ہو، رجوع کیتا اسے دیوارگاہ یہ دیوارگاہ ہر منگل والا رجوع کرے۔ الہی انت تجیب المضطر اذا دعاک، مالک تو ہی پریشان و مضطرب حالت میں دستگیری فرمانے والا ہے۔ کریم زمین کو میں جواب دینے سے عاجز آ گیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں التجا کیا کر رہا ہوں، ان تقصد محمد الیہ فاشرب بھی کما تشرف الارض بجمالہ، اللہ مہربانی فرما
اپنے یار نو کدی اسمانہ دی سیر بھی تک فَعَجَابَ دَعْوَتَهَا، اللہ کریم نے اسمان کی دعا کو قبول کیا۔ فلک بولا زمین سے مجھ میں انوار الہی ہے، زمین بولی فلک سے مجھ میں اسرار الہی ہے، فلک بولا کہ مجھ میں کہکشاں تاروں جڑی ہوگی، زمین ہنس کر یہ بولی مجھ میں پھولوں کی لڑی ہوگی، فلک بولا گھٹا اٹھ کر میری تجھ کو گھٹا دے گی، زمین بولی کہ مجھ کو عاجزی تجھ سے بڑھا دے گی، فلک بولا بلندی دی خدا نے ہر طرف مجھ کو، زمین بولی ملا ہے خاک ساری کا شرف مجھ کو، فلک بولا کہ تارے مجھ میں ہیں تاروں سے زینت ہے، زمین بولی کہ گنچے مجھ میں ہیں گنچوں میں نگہت ہے، فلک بولا ملائک میرے اوپر ملائک کے محل ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر بیل بوٹے پھول اور پھل ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر کرسی و عرش و کلا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر اولیاء اور انبیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں کا میری منزل میں لشکر ہے، زمین بولی کہ مسجد میں میری اللہ اکبر ہے، فلک بولا کہ عرش و کرسی و لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر، آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مجھ پہ ہیں، تو بھلا کیسے میرا مقابلہ کر سکے؟ خالق کائنات کی بارگاہ میں ادھر سے آسمان نے عرضی پیش کی، اللہ سب دی قبول کردہ، اجیب دعوت الدائی اذا دعان، بے شمار وجوہات اور بھی ہیں، ان میں سے ایک چونکہ وقت نہیں، حکم ملا جبریل جی مولا رب جلیل، فرمایا ایسا کر میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، جنت سجا دو، جنت میں سے ایک سواری بھی لے کے جاؤ، جبریل یا اللہ کیا لے کے جاؤ؟ فرمایا جنتی براق لے کے جاؤ، یا اللہ جنتی براق ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں براق ہے، یا پاک پروردگار کس براق کا انتخاب کروں؟ فرمایا جبریل جی آپ پہ چھوڑتے ہیں، جاؤ دیکھ لو کون سا براق حبیب کے لیاقت میں پاتے ہو، کون سا لائق پاتے ہو یار کے لیے۔ جبریل آئے جنت میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت براق، مگر کونے میں دیکھا ایک رو رہا۔ آپ کیوں روتے ہو؟ تم کیوں رونا ہے؟ فرمایا میں روتا اس لیے ہوں، وہ روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے، فرمایا جو اس کی بارگاہ میں روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے، میں کام کراونا ہے اپنا تو منظوری کراونی ہے اپنی، فرمایا چل چلیے، پھر منظوری ہو گئی، منظوری ہو گئی، بقیہ جتنے جنتی براق تھے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ ایک رونے والے نے اپنا رو کر کام کروا لیا، تم کس لیے مسکرا رہے ہو؟ جنتی براق میں سے ہر ایک براق نے کہا مسکرا اس لیے رہے ہیں، ہمیں پتا تھا جانا تو ہم میں سے کسی ایک نہیں ہے نا، یار کی سواری کے لیے جانا ایک ہی نے ہے۔ مسکراہٹ اور خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہم نے سن رکھا ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، محبوب کی جلوہ گری ہو رہی ہے، آج جنت میں بھی یار کی سیر ہوگی، سیاحت ہوگی، فرما آج ہمیں بھی خوشی چڑھی ہے، لہذا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو یہاں پر میں رک کے ایک جملہ عرض کروں، یارو اگر وہی محبوب اللہ کا سچا حبیب فرش زمین پہ آئے ہم جیسے گناہگاروں کی بگڑی بنانے کے لیے، تو اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اسی مجھ جیسے گناہگاروں کی بخشش کروانے کے لیے حبیب لامکہ پہ تشریف لے جائیں تو اسے میراج مصطفیٰ کہا، یہ میراج مصطفیٰ۔ لہذا ہم سنی ہیں چونکہ ہم محبوب کے میلاد کو بھی خوش ہو کے مناتے ہیں، یار کے میلاد کو بھی خوش ہو کے مناتے ہیں۔ برادران اسلام، نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے جنتی سواری بھیجی، سواری آ گئی، جبریل پرواز کر سدرہ سے، کلا نہیں جانا، اج یار دے پروٹوکول واسطے جماعت بھی لے کے جانی، برات بھی لے کے جانی ہے، دولہا نو جو لے کے آنے، آج برات بھی لے کے جائیں، یا اللہ وہ برات کون سی، جماعت کون سی؟ فرما جنہ دا تو سپاہ سالار تے کمانڈر ہے نا، اپنے ماتحت حملے سارے نو ملا،
فرما آج اپنے ماتحت عملے کو ساتھ لے کر یار کے پروٹوکول کے لیے مکہ کی وادی کے اندر اتریے. محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جبریل امین جنتی برات لے کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. وہ جنتی برات جبریل امین ساتھ اور ملائکہ کی نوری برات محبوب دولہا بننے کے لیے تیار ہے. اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے یہ قرآن کریم جو حبیب کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، یارو الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک بحمد اللہ تعالی پورا قرآن آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، مگر کوئی ایک پارہ بھی سبحان اللہ سے شروع نہیں کیا. جب یار کے معراج کی بات آئی فرما مجھے خالق کو بھی پیار اتنا آیا قرآن کے 30 پاروں میں سے میں نے اسی پارے کو سبحان کے لفظ سے شروع کیا ہے جس میں یار کے معراج کو میں نے تذکرہ کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرما حبیب سج دھل کے آئیں گے، ہم خود پہلے فرما رہے ہیں سبحان اللہ. کو نا سبحان اللہ. فرما سبحان الذی اسریٰ، یہ الذی سے مراد بھی تو اللہ ہے نا، اسی لیے فرما سبحان اللہ. میرا حبیب تشریف لے کے آئے گا. جبریل آج میرا حبیب آرام فرما ہے. اچھا ناز بھی ہے نیاز بھی ہے، مگر نیاز میں کمال ہے حبیب کا کہ اس نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے خطاب کیا. اقبال کلندر لاہوری کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہی چیزیں دیگر ما سراپا انتظار و منتظر. فرما عبد نہیں کہا عبد ہی فرمایا. آپ فرماتے ہیں عبد دیگر عبد اور عبد ہی چیزیں دیگر عبد ہی اور شے میں ما سراپا انتظار و منتظر ونڈ کر چھوڑی اقبال نے. فرما عبد وہ ہے جو سراپا انتظار بنے اور دور پہ جائے، اس کی مرضی کلام کرے نہ کرے. فرما یہ عبد ہی ہے. فرما جبریل کو بھیجے، ہزاروں ملائکہ کے جھرمٹ میں نوری سواری براق بھیجے، یار کی بارگاہ میں سلام بھی بھیجے، پیغام بھی بھیجے. میرے حبیب کلیم کا تقاضا تھا مجھے اپنا دیدار کرا. میں اللہ کا تقاضا یہ ہے میں رب دیکھنا چاہتا. حبیب سانو دیدار کرا. میرے حبیب آپ تشریف لے آئیے اپنا دیدار. میرے حبیب میرا دیدار کر کے جائیے، اپنا آپ دکھا کے جائیے. یہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے سچے حبیب میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب جبریل نوری سواری لے کے آئے. یا اللہ تیرا حبیب آرام فرما ہے. آرام اس خلل نہیں پڑا. یا اللہ پھر جگاؤں کیسے؟ دستک دوں. فرما نہیں، آداب کے خلاف ہے. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں کہ در نبوت کے آداب کیا ہیں. اللہ کریم نے کھول کھول کے بتائے ہیں وہاں بھی، اور قیامت تک یہ آداب بارگاہ نبوت کے سکھائے گئے ہیں. جو حج یا عمرہ پہ جانے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ سورۃ الحجرات کی تفسیر پڑھ کے جائیں کہ سورۃ الحجرات میں آداب نبوت اللہ کریم نے کیا کہا. آداب نبوت درگاہ نبوت کا یہ اللہ کے سچے حبیب میرے کریم کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب جبریل کو حکم ملتا. یا اللہ پھر کیسے تیرے حبیب کو جگائیں؟ فرمایا جبریل میرے حبیب کو جگانا ایسے ہے دروازے پہ دستک نہیں دینی. یا اللہ پھر کیسے؟ فرما آج کی رات امام راضی کو پڑھ کے دیکھیں تفسیر کبیر میں. فرما چھت میں اتنا چھوٹا کلیل سا سوراخ کریں جیسے سوئی کا ناکہ ہوتا ہے. سوچ میں آپ پڑھ گئے ہوں گے کہ سوئی کے ناکے میں سے جبریل کیسے گزر سکتا ہے. جناب والا حالانکہ جبریل کی جسامت کو دیکھیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 600 جناح، جبریل کے 600 پر ہیں. ان میں سے اگر ایک ہی پر جبریل بکھیر دے، مشرق تا مغرب شمال تا جنوب ساری کائنات ارضی اسی ایک پر کے نیچے آ جائے. یہ جبریل کی جسامت ہے. ایک پر کی 600 پروں کا مالک حکم مل رہا ہے اتنا کلیل سا سوراخ اندر تشریف لے جاؤ.
हालांकि नूरी है, ये सिर्फ मेरे और आपको समझाने के लिए है, नूर के लिए कोई शहर नहीं है, लेकिन उम्मत को समझाना भी तो कुछ मकसूद था। वो जो कहते हैं ना जनाब ये कैसे हो सकता है, तो कैसे के चक्कर में क्या पड़े, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि सी मेराज एक राज मोहब्बत, ये है मोहब्बतों का मेराज, ये राज महबूब कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए, अब्बिल कदम, बुखारी के अल्फाज हैं, फरमा जिब्रील ने आकर कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन को बोसा दिया, नूरी काफूरी लब, इनकी ठंडक जब कल्ब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महबूब ने महसूस फरमाई, इस्तैक़ज़ नबी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्माने मुबारक खोली। जिब्रील कैसे आना हुआ, सबसे पहली बात जो जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह सलाम प्याते हैं, अल्लाह की तरफ से सलाम कबूल कीजिए, युक्रियो का सलाम, इस सलाम तो बाद फिर अल्लाह का पैगाम महबूब सुनो। वो पैगाम क्या है, फरमा कदिश्ता का तहकीक, अल्लाह करीम फरमाए इश्ता का लिकाए का या रसूल अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा असद वाले दीदार दे मुस्तफ़ा, फरमा हबीब, हालांकि रब्बुल आलमीन पर ये वाजिब नहीं ये चीज़ें, लेकिन अपने हबीब से कमाल मोहब्बत, मेरे हबीब इन्नल्लाह इश्ताका लिकाएका या रसूल अल्लाह, मेरे हबीब तशरीफ ले आइए, आज की रात हम फर्श ज़मीन से अर्श बरी लामका, अच्छा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़रे मेराज, सूरह बनी इसराइल की इस पहली आयत में जो अल्लाह करीम ने बयान किया, ये मेराज नहीं बल्कि ये सफ़र है, सैर है। ये क्या है, कुरान ने कहा अस्रा बिअब्दिही, तीन हिस्से इस मेराज मुस्तफ़ा के मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने बयान फरमाए। फरमाते मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, अच्छा मस्जिद तो मस्जिद है, हराम क्यों कहते हैं इसको, हराम निकला हुर्मत से, यानी इज्जत वाली मस्जिद, हुर्मत वाली मस्जिद, ये मस्जिद हराम, अल्लाह करीम फरमाता है मस्जिद हराम से इलल मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा तक महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है सैर, करीम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर किसी की समझ में नहीं आ सकती, तो मेराज कैसे समझ में आ सकती, ये तो हबीब की सैर है। सैर 3 महीनों का सफर अगर रात के कलील से हिस्से में हो जाए तो इंसानी अकल आजिज़ है, जनाब कैसे ये मुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। फरमाया जिसको यार की सैर समझ नहीं आती वो महबूब के मेराज को भला कैसे समझेगा। बस यूं ही कहे आमन्ना व सद्दक़ना, मालिक हम ईमान भी लाते हैं, तस्दीक भी करते हैं, जो कुछ आपने फरमाया हम इसका इकरार करते हैं। बरादरान इस्लाम, ये सफर मेराज में अस्रा बिअब्दिही मक्कतुल मुकर्रमा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ये असरा महबूब की सैर है। मस्जिद अक़सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक ये महबूब का मेराज है, और फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे लामका की बुलंदियों तक ये हबीब का एराज है। अल्लाह करीम ने 3 हिस्से बयान फरमाए, फरमाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक बशरियत मुस्तफ़ा की मेराज है। क्या है? बशरियत मुस्तफ़ा की, वो जो बशर की रट लगाते हैं ना, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ जिसकी बशरियत इतनी अफजल व आला है, उस मुस्तफ़ा की नूरानियत कितनी आला है। फरमाया जिसकी बशरियत रात के कलील से हिस्से में, और बुराक कौन सी सवारी है, बुराक है जमा बर्क की, बर्क कहते हैं बिजली को, साडी तुहाडी इंसानी इजाद वाली बिजली नहीं है, तो खालिक दी कुदरत वाली इजाद वाली। एदी सफील खान साहब तो पूछ लो पर सेकंड कितनी है, पर सेकंड, जिसकी ये इंसानी इजाद है जो खालिक ने अपने कुदरत से इजाद किया, उसकी तो मुमासलत भी इससे नहीं हो सकती। अल्लाह के सच्चे हबीब यानी कई बिजलियों का मजमुआ, वो बुराक महबूब कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उस बुराक के करीब तशरीफ ले आए।
وقت نہیں کہ میں وضاحت کروں، اس سے پہلے بیشتر واقعات یہ بھی ہوئے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل زمزم، غسل نہر کوثر، یہ سارے پانیوں سے جبریل نے شق صدر بھی فرمایا، قلب اطہر کو بھی نکالا، قلب اطہر پہ نکال کر جبریل نے اپنے ہاتھوں میں بھی لیا، پھر سونے کے تشت میں بھی رکھا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، دل جدا ہے، جسم جدا ہے، دل جسم کا فرمایا دل اور جسم کی حرکت ایک ساتھ نہیں ہے، مگر کائنات انسانی کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ کائنات انسانی کے لوگوں، کائنات کا ہر بندہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے قلب کی حرکت کا محتاج ہے۔ آپ اشتہاروں میں، اخباروں میں آئے روز پڑھتے ہیں فلاں بندہ حرکت قلب بند ہونے سے اتھوں اگلے جہاں میں شفٹ ہو گیا، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ حرکت قلب بند ہو جائے تو بندہ اس جہان سے اگلے جہان میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ میرے حبیب حرکت قلب کے محتاج نہیں ہیں، اپنی حیات کے لیے زندگی ظاہری کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ زندگی بھی مصطفیٰ کی محتاج ہے اور موت بھی مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ رب الجلال نے فرمایا میرے حبیب آپ کے لیے تو آل واحد کا ایک عہد موت کا بھی پورا کر دیا، اس کے بعد پھر دائمی حیات ہے، پھر دائمی حیات ہے۔ اسی لیے میرے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جبریل نے سونے کے تشت میں رکھا، زمزم و نہر کوثر سے اسے دھویا، علم و حکمت و نور ایمان کے اللہ کریم نے موتی مزید اس کے اندر انڈیلے، پھر واپس جبریل نے میرے قلب اطہر کو میرے سینے میں رکھا، دست اندر پھیرا، سینہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہونے لگے، اب براق کے قریب آئے۔ براق بخاری کے الفاظ ہیں دون البغل و فوق الحمار، خچر سے تھوڑا سا چھوٹا، گدھے سے تھوڑا سا بڑا، درمیان، دون البغل و فوق الحمار، یہ ظاہری جسامت، مگر فتاوی رضویہ میں کمال نقطہ لکھا امام اہل سنت نے، فرماتے ہیں اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھر براق نے نگاہ ڈالی، بھائی تمہیں آ گیا، کہتے ہیں پھر محبوب نے نگاہ ڈالی تو وجد میں مزید اضافہ ہوا، کہا ظاہری صورت تو یہ تھی کہ دون البغل و فوق الحمار، حبیب قریب آئے ہیں، تو معاملہ یہ تھا کہ براق کی جسامت تو 60 گز تک بلند ہو چکی تھی، اب اتنی بلندی ہو تو پھر تو لفٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں فتاوی رضویہ عجیب سے گل پڑھی، امام اہل سنت لکھی ہے، مننے تو مننے، نہ مننے تو بے شک نہ مننے۔ بارکیف یہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا شانہ، اللہ کی شانیں ہیں، محبوب براق پہ جلوہ افروز ہوئے، شوخی بری، جبریل آ گیا، اگے روندا ہوں کھلوندا نہیں، وجہ کیے فرمان مقدر پہ نازا، اللہ کریم نے آج مجھے یہ سعادت بخشی ہے۔ محبوب ایک بات ہے، رفتار بعد میں پکڑوں پہلے معاہدہ کر لوں، فرما کیا بات ہے، سونے جدو دن قیامت دا ہوئے اپنے مزار اقدس کو اٹھو تو حشر دے میدان تشریف لے آؤ نا، سعادت سواری کی پھر بھی میرے عطا فرما قبول ہے۔ میرے حبیب نے فرما قبول ہے۔ اب مدینے کے تاجدار امت کے غمخوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پہ بیٹھے، حضور فرماتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا، فرماتے ہیں آن کی آن میں چٹکی ہے پہلا سٹاپ مدینہ المنورہ، یہ ریاض الجنت دی افتتاح شب معراج مدینے والے مصطفیٰ کر کے گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر آ کر 2 نفل پڑھے اور پھر آگے سفر۔ اچھا اگلا سٹاپ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سرخ ٹیلوں کے قریب سے گزرے، رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلون، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مزار میں دیکھا، وہ پڑھ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا حبیب، رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلون، یصلی صلی، یہ عربی کا لفظ ہے، 3 معنی ہے، صلی کا معنی دعا بھی ہے، صلی کا معنی نماز بھی ہے، صلی کا معنی صلاۃ و سلام، درود و سلام بھی ہے۔ کوئی مہمان آوے، تو پیر صاحب آ جائے،
تھی آگو کہ بھائی پیر صاحب آ گئے چلو میں 2 نفل والے میرے نام دن پڑھ لیں کر دیو احترام دے بھی خلاف ہے اخلاق دے بھی خلاف ہے کہ اعلیٰ مہمان میرے گھر میں آیا ہے تو میں نفلی نیتی کھڑا ہوں اس طرح ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے ہیں یہ تو عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ موسیٰ قبر میں باوجود اس کے کہ سید الانبیاء جلوہ افروز ہیں اور موسیٰ نماز پڑھنے میں مصروف ہے نہیں موسیٰ اس وقت یہی پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جانے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ موسیٰ علیہ السلام محبوب کی ذات منور پر درود و سلام پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اچھا سفر معراج میں قبر موسیٰ دربار موسیٰ مزار موسیٰ کے قریب سے محبوب کی سواری کیوں لائی گئی رب بتانا چاہتا تھا اللہ کے پیاروں کے مزارات پہ جانا شرک و بدعت نہیں نبیاں دے نبی دی سنت نبیاں دے نبی دی سنت اپنی مرضی نال بھی نہیں لے آئے محبوب آمن والے عرش والے مالک بھیجن والے اپنی مرضی سے نہیں آئے اور پھر محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اچھا قبر موسیٰ رائے تو موسیٰ فی قبر ہی یصلون قبر کتھے بندے دا ظاہری طور تے تو زمین تے بندے قبر بناتے ہیں نا زمین میں حقیقت میں پورے ایک جہان کا فاصلہ ہے یہ عالم دنیا ہے عالم برزخ ہے یہ عالم دنیا ہے بچو رکھیے گا عقیدے کا نقطہ دے رہا ہوں یہ عالم دنیا ہے روح پرواز کرے عالم برزخ بندہ شفٹ ہو گیا عالم برزخ میں قبرستان آپ کے علاقے میں بھی ہیں ہمارے علاقے میں بھی ہیں مگر کوئی عامی بندہ بتا سکتا ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے بتائیے پورے ایک جہان کا فاصلہ اور فرق ہے اتنا طویل سفر عالم دنیا سے عالم برزخ تک کس کی نگاہیں کام کر رہی ہیں یہ اعزاز مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں کھڑے ہوں عالم برزخ میں کلیم جلوہ افروز ہوں تو کلیم اللہ کے درود اور سلام کو مصطفیٰ عالم دنیا میں سماعت فرما رہے ہیں یہ عالم دنیا عالم برزخ سے عالم دنیا میں اللہ کے سچے کلیم موسیٰ کلیم اللہ کے صلاۃ و سلام کو میرا آخری نبی سماعت فرما سکتا ہے تو سیالوی مسجد میں آنے والے صداق کلونی کے اہلیان میرا نبی میرے اور آپ کے صلاۃ و سلام کو بھی سماعت فرما سکتا ہے یہ عالم دنیا میں محبوب جلوہ افروز ہوں موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں اس جہان کا پردہ ہے اس جہان سے نگاہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہی ہیں اگر عالم برزخ والے کے درود کو سن رہے ہیں تو عالم دنیا والے کے درود کو کیوں نہیں سن سکتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عالم دنیا میں کھڑے ہو کر عالم برزخ والے کی ایکٹیویٹی عمل کو دیکھ بھی لیا سن بھی لیا سمجھ بھی لیا اچھا براق ہے اتنا تیز رفتار ہے 80 دی سپیڈ تے کوئی ہوئے تو سامنے پاوے ابا ہی کھلوتا ہوئے بندے دی دھیان نہیں رہتا جناب علی شام کو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں بابا جان میں توجہ نہیں معافی کرو معافی عطا فرماؤ میری توجہ نہیں گئی میں اتنی تیز رفتاری میں تھا سپیڈ میں تھا کہ میں آپ کی طرف نہیں دیکھ سکا تو براق تے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز اتنی تیز رفتاری میں محبوب موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو دیکھ بھی رہے اور امت کو بیان بھی فرما رہے ہیں پھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھا امت کے سامنے بیان بھی فرما رأیت موسیٰ فی قبرہ یصلون اچھا مان لئیے چلو انہاں بھی مان لئیے وہ آدھر نہیں جی نماز پڑھ رہے میں کہ ٹھیک ہے جی مان لے نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے نماز زندہ پڑھ دیں کیا فوت شدہ پتہ چلا اللہ کا ہر نبی اپنے مزار میں زندہ ہے موسیٰ مقتدی ہے شب معراج مسجد اقصی یہ مقتدی دی حیات من گئے ہیں اپنے ترجمے دے مطابق پھر امام دی حیات نو بھی من امام اہل سنت فرماتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چلے مسجد اقصی پہنچے، موسیٰ یہ پہلے موجود، موسیٰ وہاں پر بھی موجود، چھویں آسمان پہ گئے پھر بھی موجود، مسجد اقصی میں تمام انبیاء جلوہ افروز ہیں، آدم تا عیسیٰ صفے باندھ کے حاضر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کمال نقطہ لکھا، آپ فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیاں معنی اول و آخر، میں مقتدی بن کے پیچھے حاضر، وہ جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ فرمایا نماز اقصی میں راز ہی یہی تھا، نماز سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصی میں تھا یہی سر یعنی راز، عیاں معنی اول و آخر، کہ اول و آخر کون ہے یہ معنی ظاہر کرنا تھا، مقتدی بن کے ہیں پیچھے حاضر، وہ جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، آدم علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ روح اللہ نے بھی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی، نوح نجی اللہ نے بھی، کسی نبی نے یہ نہیں کہا، یوسف علیہ السلام نے بھی یہ نہیں عرض کیا میرا حسن وہ ہے ایک بندہ دیکھے مجھے 7 مہینے تک اس کی بھوک اور پیاس مٹ جائے لہذا مصلی امامت پہ میں آتا ہوں، نہیں، نوح نجی اللہ نے جو نہیں کہا مصلی امامت پر حق میرا ہے میں آتا ہوں، ابو البشر آدم علیہ السلام نہیں بولے کہ میں تمام انسانیت کا باپ ہوں، مصلی امامت پہ حق میرا بنتا ہے میں آتا ہوں، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جو نہیں عرض کیا میں جد امجد ہوں سرکار کا، مصلی امامت پہ میں آتا ہوں، نہیں، سب مقتدی بننے کے خواہش میں ہیں، اور رب سے تمنا یہی تھی۔ کلیم کیسے تمنا کی؟ یا اللہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی ہے تورات میں نے نشانیاں پڑھی ہیں، وہ امت مجھے عطا فرما وہ امت تو یار کو دے چکا ہوں، اللہ دے چکا ہے تو مجھے حبیب کا امتی بنا۔ کلیم اللہ یہ تمنا کرتے ہیں یا اللہ پھر مجھے اسی یار کا امتی بنا۔ آج کلیم اللہ وہاں پر حاضر ہے، نوح نجی اللہ حاضر ہے، آدم تا عیسیٰ ہر نبی حاضر ہے، ہر ایک نے محبوب کی ابتدا کی نیت کی ہے، کسی نے تمنا بھی نہیں کی، جسارت بھی نہیں کی، خواہش بھی نہیں کی کہ میں آج مصلی امامت پہ جلوہ افروز ہو جاؤں۔ جبریل امین نے دست بست عرض کی آقا مصلی پہ امام، مصلی پہ امامت کے لیے تشریف لائیے، یا جس کو مصلی امامت پر جبریل کھڑا کرے، آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک کوئی نبی اس کی امامت پر اعتراض نہیں کر سکتا، جس کو مدینے والے مصطفیٰ اپنے مصلی پر اپنی حیات ظاہری میں 17 نمازوں کے لیے کھڑا کریں، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ صدیق اکبر کی امامت پر بھی کسی کو اعتراض نہیں، نبیوں کے نبی کی امامت پر بھی کسی نبی اور رسول کو اعتراض نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اسی لیے وہ عشق والے نے کہا کہ سی معراج ایک راز محبتاں تھا، نہیں سی ہر ایک دی سمجھ آن والا، صدیا طالب ات مطلوب گیا جبریل سی صد لے جان والا، باز کہندے نے بنا دروازیاں دے کہ میں گیا سی عرشاں تے جان والا، دروازے کوئی نہیں، کھڑکیاں کوئی نہیں، حتیٰ کہ میں نے تو حدیث کے اندر یہ الفاظ پڑھے ہیں، جب پہلے آسمان پر جبریل امین پہنچے محبوب کے ساتھ، دستک دی، اسماعیل نامی فرشتہ پہلے آسمان کا دربان ہے، اس نے پوچھا جناب کون؟ کہ لگا نا جبریل، اس نے کہا مما آقا نال کون ہے؟ نال کون ہے؟ ساتھ کون ہے؟ کہا یہ سوال تو پہلے کبھی نہیں کیا مجھ سے، آج پوچھ رہے ہو کہ ساتھ کون ہے؟ کہا ہاں سپریم کمانڈ تو ای احکام نے کلا جبریل آوے تک اجازت ہی کوئی نہیں، حبیب نو نال لے کے آوے تو پھر سب بسم اللہ فرما میرے حبیب کو ساتھ لے کے آیا کرے۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ میرے نال مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریچے کھل گئے، دروازے کھل گئے، اللہ کریم کے آسمانوں کے دروازے فرما بنائی اس لیے تھے کہ یار کی آمد ہوگی تو اس میں قدرت نظارہ فرمائے گا میرا حبیب کیسے آتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صبر میرا سمجھ لیں، محبوب کے ناز کو کامل محبت عطا فرمائے۔